بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قرآن پاک لاؤ، قرآن شریف لا بیٹھے والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، آج کی حاضری اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج شعبان المعظم، شعبان کے مہینے کی آج خیر سے 3 تاریخ ہے۔ آج شعبان المعظم کی، اور کیا آپ حضرات کے علم میں ہے یا آپ کو یاد ہے، بتلاتا تو رہتا ہوں کہ آج کا دن میرے آقا کے لیے، رسول پاک کے لیے اور حضور کے گھر کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے خوشیوں بھرا دن تھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 3 شعبان المعظم اور 4 سال ہجرت میں، دوسرے سال ہجرت میں شادی ہوئی تھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کی، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تیسرے سال ہجرت میں، اور 4 سال ہجرت میں 1 سال کے بعد 3 شعبان المعظم کو اللہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت وہ رمضان المبارک میں ہے، 15 رمضان المبارک، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان المعظم۔ ہم بار بار ان ہستیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ 30 سال کے قریب میں الحمدللہ 30 سال رسول پاک کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے، اور اب 2 سال سے 3 سال سے مسلسل اہل بیت اطہار کا ذکر اس لیے کرتا رہتا ہوں اور آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ جب سے یہ حدیث میرے علم میں آئی اور میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا، اب یہ جو قرآن شریف لا کر اس بچے نے پیش کیا ہے، یہ چھاپا بھی کسی اور کمپنی کا ہے، اور ہم حافظ جو 16 لائنوں والے سے حفظ کیا ہوتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آیت کہاں پر گئی ہے۔ وہ چھاپا ذہن میں ہوتا ہے نا ہمارے، وہ اللہ اکبر۔
چلو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ انہیں مسلسل اور بار بار آخر ذکر کرنے میں کوئی راز، کوئی سبب، وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کی سورہ صافات ہے، سورہ یاسین سے اگلی سورت، اس میں آیت ہے کہ حشر کا دن ہوگا اور حساب کتاب، میزان تول تول کر حساب دیے جا رہے ہوں گے، حساب لیے جا رہے ہوں گے، اور جب حساب کتاب سے فارغ ہو کر نماز روزے پورے کرا کے اور حج زکوٰۃ پورے کرا کے جب ایک بندے مومن کو حکم ہوگا ہاں جی اس کے نامہ اعمال پورے ہو گئے اس کے، اب وہ جا رہا ہے خوشی خوشی جنت کی طرف، اور آپ سب جانتے ہو کہ جنت میں پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے نماز روزے پورے کرا کے اور حج زکوٰۃ پورے کرا کے پل صراط پر پہنچے گا تو یہ قرآن مجید سورہ الصافات ذات واجب نے کہا وقفوہم، ایک آواز قدرت آئے گی، روک لو ان کو یہیں پر، وقفوہم، روکو انہیں، وقفوہم، وقف، پتہ نا وقف رکنا، وقفوہم، ان سب کو روک لو۔ تو باری تعالیٰ یہ نمازیں تو پوری کرا آئے ہیں، روزے بھی اور تمام حساب کتاب پورا کرا کے اب یہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر پہنچے ہیں، تو پھر روک لیا جائے، آواز قدرت کی وقفوہم، روکو ذرا انہیں، وقفوہم، کیوں؟ انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک چیز اور پوچھنی ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے آخری ایک سوال ابھی باقی ہے۔ اور تو جب تک میں اس حدیث اور اس آیت تک نہیں پہنچا تھا تو میرا بھی خیال یہی تھا کہ شاید اعمال صالحہ لے جائیں گے جنت میں اور نمازیں بخشوا دیں گی بندے مومن کو، وہ تیرا حساب کتاب ہونے اور پل صراط تک پہنچنے کے لیے ہیں، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر کہا جائے گا روکو انہیں، انہم مسئولون، ایک سوال ابھی باقی ہے۔ باری تعالیٰ وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، پوچھنا ہے دل میں علی کی محبت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، ابھی تو ان کو دل کو ٹٹول کر دیکھنا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں۔ اور وہ جو علی کی محبت ہے، وہ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، وہ جو امام حسن حسین کی محبت ہے، یہ قرآن مجید ہے، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا سورہ شورا آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے محبوب انہیں آج قرآن پڑھ کے سنا دے تاکہ انہیں پل صراط پر پہنچ کر کہیں غلط فہمی میں نہ شکار ہو جائے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اور وہاں پل صراط پر پہنچ کر کہیں یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ آج ہم سے محبت کا سوال کر رہا ہے، دنیا میں بتلا دیتا، ہم اپنے دل میں محبت پیدا کر لیتے، نہیں، ذات واجب نے اعلان کر کے کہا اور سورہ شورا میں کہا اور آیت نمبر 23 میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے محبوب انہیں دنیا میں آج بتلا دے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا سب کچھ کے بدلے میں تم سے اور کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور جنت میں ملے گا سب کا بدلہ تم سے صرف ایک ہے، میری آل سے پیار کرنا۔ بس یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ قصہ کہانی یا ناول نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں ہے، میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ حدیث شریف سن کر یہ جو آپ قرآن شریف لائے ہیں ہے یہ بھی نہیں وہ جو 16 سطروں والا حافظوں کا قرآن مجید ہوتا ہے، یہ قرآن مجید بھی وہ نہیں ہے، لیکن ہم آیت کریمہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔
جتنی نعمتیں ملیں گی کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. محمد فیضان چونکہ پہلی بار جمعہ پڑھ رہا ہے نا، اسی لیے اسے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بولتے ہیں بیٹھ کر سامنے. بولیے اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں. اور یہ ہماری بات نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر تم چاہو کہ میری نعمتوں کو گنو، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرنا چاہو، اعداد یعنی گننا چاہو، لا تحصوها، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر ہماری نعمتیں ختم نہیں ہوں. ہماری نعمتیں ختم. میں بھول نہ جاؤں، میں اس منزل پر میں یاد رکھ کرا دیجیے گا اگر میں اس فکرے پر میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں. اب میں وہ ساری نعمتیں کس طرح میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں؟ سورہ الرحمن ہی کافی ہے. یاد آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، جنتوں کی نعمتیں اور رمان اور پھل پھول اور سارے نعمتیں ذکر کر کر کے یاد ہے نا؟ بار بار میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا وہ جو ساری نعمتیں ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا لطف لیجئے اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے ایمان کا. قرآن کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت ہے قرآن. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. یہاں تھوڑی سی باریک سی بات ہے. میں نے جو تمہیں دنیا میں نعمتیں عطا کی ہے نا، میں تم سے سوال کروں گا، میں تم سے پوچھوں گا. لیکن ہم اکیلے بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کھانا کھلا دیں اچھا سا اور پھر بعد میں احسان جتلائیں، بھائی صاحب میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا تھا، میں نے آپ کو فلاں چیز نہیں دی تھی، تو آپ کہو گے یار عجیب بات ہے، اگر ہمیں نعمت تو نے کھانا کھلائی دیا تو اب ذکر تو نہ کر، کیا ہم سے حساب لے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہم سے یہ کیلے، یہ پھل، یہ انار، یہ فروٹ والی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا کہ میں تم سے پوچھوں گا، وہ نعمتیں کوئی اور ہیں. وہ روٹی، وہ انار، وہ پھل، وہ سیب، وہ کیلے، وہ انگور کھلا کر پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا کر کے کہے آپ میں نے تجھے یہ کھلایا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان کے خلاف ہے. اور لیکن سوال بھی ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھنا تو پھر ہے نا اس نے. میرا خیال ہے اب میں آپ کو لے آیا ہوں اس منزل پر کہ جو میں آپ کو بتلاؤں وہ نعمتیں کون سی ہیں. ہم ادھر ادھر نہیں جاتے. یہ سورہ الرحمن جہاں بار بار کہتا ہے نا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ، میں آیت پڑھنے لگا ہوں اور اپنے جس عنوان پر بات شروع کی تھی وہاں پہنچوں گا. یہ ذرا ایک دوسرے کو ساتھ دے کے جگا دیجئے کہ جو سو جائے اسے جگا دیجئے گا تاکہ میری بات ضائع نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس سے پہلے کہا رب المشرقین ورب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، وہ دو مغربوں کا رب ہے. یہ پھر کبھی بتلائیں گے وہ دو مشرق کون سے ہیں. مشرق تو ایک ہی ہے، مشرق تو ایک ہی ہے، اور یہ مغرب کبھی دو مشرق بھی دیکھیں آپ ہیں. یہ پھر میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. یہاں کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. یہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے میں ایک فکرہ ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں اور سنیے. قرآن مجید صرف یہ نہیں کہتا دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. جواب دینے کا وقت نہیں ہے، میں سوال آپ کے ذہنوں میں ڈالنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے رب المشرق والمغرب، وہ ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے. ادھر کہتا ہے دو مشرقوں کا رب ہے.
دو مغربوں کا رب ہے. اور سورہ مزمل پڑھو, وہاں کا رب المشارق والمغارب, وہ سارے مشرقوں کا رب ہے, وہ سارے مغربوں کا رب ہے. اور جمع کا سیغہ وہ ہم جمع, ایک کو کہتے ہیں واحد, دو کو کہتے ہیں تثنیہ, اور تین یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں جمع. تو ایک مشرق کا رب ہے, ایک مغرب کا رب ہے, پھر کہتے ہیں دو مشرقوں کا رب ہے, دو مغربوں کا رب ہے, پھر کہتے ہیں سارے مشرقوں کا. اب میں اگر اس سوال کے جواب کی طرف چل پڑا تو پھر بات آپ میرے ذہن سے نکل جائے گی. یہ کہہ کے نا مشرقوں کا رب ہے, مغربوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کیا تم دیکھتے نہیں؟ مرج البحرین یلتقیان, دو دریا بہتے ہیں. نہیں, مجھے مزہ نہیں ہے, جیتے رہو. دو بحر جاری ہوتے ہیں, یلتقیان, دو مرج البحرین یلتقیان, دو بحر, دو سمندر, دو دریا جاری ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک پردہ ہے تاکہ کوئی ایک دریا دوسرے کے اوپر حاوی نہ ہو, اور یہ نہ کہ میں بڑا ہوں اور وہ کہ نہیں میری شان زیادہ ہے, نہیں, درمیان میں ایک برزخ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اتنا یاد رکھو, یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, ان دریاؤں میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. ایک آواز سے مرج البحرین, یہ دو دریا, یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ یہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ ایک ہے مولا علی, ایک ہے بی بی فاطمہ. یہ قرآن مجید کی تفسیر, اب یہ تفسیری لفظ ہیں. ایک ہے بحر ولایت, مولا علی کے بحر کو کہتے ہیں بحر ولایت, اور بی بی فاطمہ الزہرا والے دریا کو کہتے ہیں بحر عصمت, معصومیت کا دریا, پاکیزگی کا دریا. تو کہا اب یہ دریا تو ہم نے جاری کر دیے, آسمان پر ان کا نکاح بھی پڑھا دیا, اور زمین پر میرے محبوب نے ان کی رخصتی بھی کر دی. نہیں, آپ توجہ نہیں فرما رہے ہو, انہیں زمین پر رخصتی بھی کر دی, گھر بھی بنا کے دے دیا, اور جہیز بھی دے دیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا علی شیر خدا کہیں میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا, میری ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے, اور آگے سے بی بی فاطمہ الزہرا کہیں اور اس اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. ولایت اور عصمت آگے نہ بڑھے, اس لیے ہم نے درمیان میں بینہما برزخ لا یبغیان, درمیان میں ہم اپنے محبوب کو رکھ دیا. ان کے درمیان میں ہم نے برزخ کھڑا کر دیا ہے, بینہما برزخ لا یبغیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ارے تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, پہلے بڑا موتی آتا ہے پھر مرجان آتا. اللہ, عربی زبان میں بڑے موتی کو کہتے ہیں لؤلؤ اور چھوٹے کو کہتے ہیں مرجان. کہا پہلے حسن آتا ہے پھر حسین آتا ہے. اللہ, اچھا میری جانب دیکھیے, سارے نہیں بول رہے, مجھے مزہ نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیوں نہیں بول, مل کے کہیے نا سبحان اللہ. ان کا آنا ہمارے جیسا نہیں ہے, ان کا آنا ہماری طرح کا آنا نہیں ہے. آؤ میں آپ کو محبت کے ان کا آنا دو تین لفظوں میں, چھوٹے سے لفظوں میں سناؤں ان کا آنا کیسا ہے. یہ فجر کی نماز آج کے دن 3 شعبان المعظم, آج کے دن فجر کی نماز پڑھا کے میری سرکار آنکھا کا لال اللہ کا حبیب جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم, اور چہرہ مبارک رخ انور صحابہ کرام کی جانب کیا,
آج میری سرکار کا چہرہ تمتما رہا، خوشی کے ساتھ نکھرا ہوا ہے۔ ان کے حسن اور نور کی تو پہلے ہی تاب کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج یکدم میرے آقا کے چہرے انور پر ایک عجیب خوبصورتی، جمال ہے، خوشبو ہے، ایک نور پھیلا ہے، اور میری سرکار کھڑے ہوئے۔ پہلے وظیفہ پڑھ کے تسبیح پڑھ کے دعا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بیٹھا رہنے دیا، مولا علی کھڑے، رسول پاک کھڑے ہوئے، پیچھے مولا علی شیر خدا ہے، انہیں انگلی کا اشارہ کیا۔ سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور اٹھ کے جانے لگے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کو اشارہ کیا انگلی سے، وہ حضور ساتھ آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مولا علی شیر خدا جا رہے ہیں، اور پہنچے کہاں؟ دو ہی دروازے تھے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، ایک رسول اللہ کا دروازہ، ایک مولا علی شیر خدا کا دروازہ، دونوں مسجد کے اندر تھے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، کیونکہ آپ حضرات کے علم میں اگلا جملہ نہیں تھا کہ یہ دو دروازے کھلتے تھے، پہلے بہت ساروں کے کھلتے تھے۔ اگر حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم۔ مسجد نبوی کے صحن میں سب صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، میری سرکار نے کہا سارے دروازے بند کر دو، بس دو دروازے کھلے رہے، ایک علی کا ایک نبی کا، سب دروازے بند۔ حضور چلے، اور وہ سامنے جیسے یہاں ہم بیٹھ کر دیکھیں، وقفہ ذرا زیادہ ہے تو یہاں پر کھڑکی ہے، وہاں رسول پاک کے گھر کا دروازہ تھا۔ یہ جو درمیان والی جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس سے اگلا جو دروازہ تھا، اب سار وہاں پر کھڑکیاں ہیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پھر بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اگلی کھڑکی، اگلا دروازہ بی بی فاطمہ کے گھر کا ہے۔ میری سرکار نے مولا علی شیر خدا کو دروازے پہ کھڑا کیا اور کہا یا علی میں اندر جا رہا ہوں، تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور مولا علی شیر خدا نے ہاتھ باندھ کر اس کی، حضور خیر ہے نا؟ کہا سب خیر ہے، میں اندر جا رہا ہوں، تم یہاں دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اور تمہیں بھی اور کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں میرا بیٹا حسین آیا ہے، اور فرشتے مجھے مبارکبادیں دینے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں شہزادہ آیا ہے۔ اللہ، میں رک جاؤں ایک لمحے کے لیے، اگر آپ جاگ رہے ہو تو لطف لیجئے گا، اگر سوئے ہو تو پھر تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا کہہ گیا ہوں۔ میری سرکار اندر گئے، حضرت ام فضل رشتے میں حضور کی چچی جان لگتی ہے، وہ خدمت کے لیے پاس تھی، بی بی فاطمہ الزہرا کے وہ پاس تھی۔ ام فضل نے شہزادہ امام حسین علیہ السلام حضور کی گود میں دیا، میری سرکار نے لب کھولے اور اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دی۔ اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا میری اب تک کی محنت ساری ضائع ہو گئی۔ ام فضل شہزادے کو پکڑا رہی تھی، حضور گٹھی کے لیے اپنی زبان ان کے لبوں میں رکھ رہے تھے، ان کے منہ میں رکھ رہے تھے۔ امام حسین رسول پاک کی زبان سے غذائے وحی کو چوس کر گڑتی لے رہے تھے، اور ان کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کہاں تھے، پتہ نہیں آپ کہاں تھے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا جملہ کہہ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ نہیں، میں بات شاید واضح نہیں کر سکا، ورنہ شاید اور طرح کے فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ ارے جہاں بچے کی ولادت ہو، وہ خاتون تو 40 دن نماز کے قریب نہیں آ سکتی، مسجد کے قریب نہیں جا سکتی، قرآن کے قریب نہیں جا سکتی۔ فاطمہ الزہرا نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ آپ کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا آنا اور ہے اور نور والوں کا آنا، وہ ہستیاں ہم جیسی نہیں ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں یہیں پر وہ جملہ ایک اور مزید کہہ دوں جو پہلے، جب بالکل یہی وجہ ہے جب سارے دروازے بند کروا دیے تھے، اس کو تفصیلاً بیان کروں گا۔ اب چلو آپ کا ذوق ذرا اگر بیدار ہو تو میں جملہ کہہ کے بات پوری کرتا ہوں۔ دروازے بند کر دیے،
حکم دیا میرے آقا نے, یہ جتنے دروازے مسجد کے سیر میں کھلتے ہیں نا بند کر دو, اور اپنے اپنے گھر کا دروازہ پچھلی طرف نکال لو. اور اے ممکن ہے کوئی دو دروازے بھی ہوں, ادھر بھی کھلتا ہو ادھر بھی کھلتا ہو, کیونکہ مسجد جب بنی تھی تو وہ گراؤنڈ میں بنی تھی, ادھر ادھر لوگ گھر بناتے گئے, دروازے مسجد میں کھلتے گئے, دروازہ کھولتے مسجد میں آ جاتے, دروازہ کھولتے مسجد میں آ جاتے. آج میری سرکار نے کہا دروازے بند, سب دروازے بند ہو گئے. اور حضرت عباس سے کسی اور نے پوچھا کہ میں ہوا کے لیے تھوڑی سی کھڑکی کی اگر اجازت ہو, تو انگلی یا انگوٹھا دکھا کر کہا اتنی جگہ بھی نہیں رکھنی, نظر بھی ادھر نہیں, بند. اور پھر آواز دے کے کہا ایک میرا دروازہ اور یہ علی کا دروازہ کھلا رہے. ادھر ظہر کی نماز, دروازے سب بند ہو گئے. اگلے دن صحابہ کرام میری سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, قربان جائیں. اور میری سرکار کے صحابہ کرام پر بھی ایک آ کے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میرے آقا وہ مولا علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضور ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے سرکار نے کہا میں نے اس کا دروازہ نہیں کھلایا, حضور کیا آپ نے ان کا دروازہ کھلا رہنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا علی کا دروازہ اسی نے کھلا رکھوایا ہے جس نے تمہارے دروازے بند کروائے ہیں. نہ میں نے بند اپنی مرضی سے کیے, نہ میں نے اس کا دروازہ کھلا اپنی مرضی سے رکھا ہے. اب قربان اس صحابی پر بھی انہوں نے کوئی چیز باقی رہنے نہیں دی. جہاں جا کے ہم سمجھ نہ سکے بات کو, وہ پھر ہاتھ باندھ کے بول پڑا آقا جب اس نے ہمارے دروازے بند کرا دیے تو علی کا دروازہ کھلا رکھنے میں کوئی راز تو ہوگا, بس یہ راز سن لو, اگر سمجھ آ جائے تو سمجھیے گا مدینے کے باغ کی خوشبو محسوس کر لی ہے. اب جب کہا نا حضور ہمارے بند کیوں کروا دیے, اور ذرا پوچھئے نا اس سے ہمارے بند کیوں کروا دیے, اس علی کے گھر کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا تم سب پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تم مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے. یعنی وہ حالت جائز حالت بھی ہو سکتی ہے, کسی پر غسل واجب ہے, فرمایا تم پر جائز طریقے سے بھی ایک ایسی حالت آ سکتی ہے کہ تم مسجد کے دروازے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے, مسجد کے صحن میں تم قدم نہیں رکھ سکتے. سنو تمہارے دروازے اس لیے بند کروائے ہیں کہ تم پر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ تم مسجد کے دروازے میں قدم نہیں رکھ سکتے, مگر علی کا گھرانہ پاک ہے, ان پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی, وہ جب چاہے آ بھی سکتے ہیں. جیتے رہو, خوش رہو. اور اب سنو, اب وہ میری سرکار اندر چلے گئے, مولا علی شیر خدا دروازے پہ بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے اللہ نے میری جوڑی پوری کر دی. پہلے حسن تھے, اب سال بعد حسین بھی اللہ نے دے دیا. یعنی شعبان المعظم کی 3 تاریخ کو آئے نا, تو پچھلے سال رمضان شریف میں امام حسن پیدا ہوئے تھے, یعنی 1 مہینہ چھوٹے تھے, یہ 11 ماہ کے بعد ان کی ولادت ہو گئی. اللہ میری جانب دیکھیے گا تو اپنا ایمان تازہ کیجیے گا. اب ادھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حیران بلکہ پریشان ہو گئے کہ حضور نے بتلایا بھی نہیں, دعا بھی نہیں مانگی اور چلے گئے ہیں, اور وہ دروازے میں مولا علی شیر. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے, چلتے چلتے دروازے تک, یا علی حضور کہاں گئے؟ وہ اندر گئے. تو وہ کہ مجھے یہاں بٹھا کے گئے ہیں کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں. کیوں؟
بی بی فاطمہ کے ہاں شہزادہ آیا ہے اور فرشتے مبارکبادیں دینے آ رہے ہیں، اور اے حضرت صدیق، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق، اب وہ مجھے فکرہ فوری طور پر ذہن میں نہیں یاد آ رہا، پھر کبھی سنا دوں گا، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اتنے ہزار، اتنے سو اور اتنے فرشتے آ چکے ہیں۔ ہاں یہ کتاب میں کتابی بات کر رہا ہوں، میں کتابی بات کر رہا ہوں، آپ سنی سنائی نہیں، کتاب میں لکھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اتنے ہزار، اتنے سو اور اتنے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا حضور کو مل کے آتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا نہیں بیٹھ جائیے۔ حضور نے کہا تھا کسی کو اندر نہیں آنے دینا، جب انہوں نے کہا نا بیٹھ جائیے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، حضور نے منع کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حیران ہو کر کہا میرے لیے بھی کہا تھا کہ اسے بھی نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے لیے بھی کہا تھا۔ تو ان کا نام لے کر تو کسی کا نہیں کہا، لیکن میری سرکار نے اتنا کہا تھا اندر کوئی نہ آئے۔ وہ بھی بیٹھ گئے، ایک ایک کر کے صحابہ کرام اٹھتے گئے، مثلا حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، بلال، سلمان۔ ایک تو سیاپا اور مشکل یہ ہے کہ وہ جس ترتیب سے خلافت ہوئی ہے نا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی، وہ تو ترتیب کے ساتھ خلیفہ بنتے رہے۔ اب زمانہ اور مشکل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے، وہ فضیلت کی ترتیب اور ہے، یہ تو خلافت کی ترتیب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فضیلت کے اعتبار سے مولا علی کا چوتھا نمبر ہو، خلافت کے اعتبار سے چوتھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ چوتھی خلافت بھی ان کو نہ ملتی تو پھر تو ان کا نمبر ہی کوئی نہ ہوتا۔ کہتے ہیں ان کو چوتھا نمبر، تو چوتھا نمبر اس لیے ہے کہ چوتھے خلیفہ ہیں، تو اگر خلافت نہ کرتے چوتھے نمبر پر بھی کوئی اور خلیفہ بن جاتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہ پھر تو ان کا نمبر ہی کوئی نہیں ہے، پھر فضیلت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ خلافت کی ترتیب ہے، اس ترتیب سے آنے میں فضائل فضیلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، لیکن جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، جو 1.25 لاکھ کا امام ہے۔ میری سرکار سب سے آخر میں آئے ہیں، تو کیا ان کا درجہ بھی 1.25 لاکھ 1,24,000 کے بعد آئے گا؟ وہ تو سب سے اعلی، سب سے افضل ہے۔ آنا جانا اور ہے، اللہ کی بارگاہ سے فضیلت عطا ہونا اور ہے۔ اب صحابہ کرام یہاں سب تیزی سے بات پوری کریں، یہاں سے اٹھتے گئے اور جہاں دروازے کے آگے جا کے بیٹھتے گئے۔ مولا علی شیر خدا نے بھئی اندر کوئی نہیں جانا، یہاں بیٹھتے جاؤ۔ وہ ساری مسجد یہاں سے اٹھی اور وہاں دروازے میں جا بیٹھ، اور مولا علی شیر خدا ہر ایک کو بتلاتے جا رہے ہیں اب اتنے ہزار اتنے سو اتنے ہو گئے، اب اتنے ہزار اتنے سو اتنے ہو گئے، اب اتنے ہزار اتنے سو اتنے ہو گئے۔ اتنی دیر میں سرکار دو عالم آمنہ کے لال کائنات کا شہنشاہ باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے مبارکباد پیش کی، حضور نے مبارکباد قبول کی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے آ رہے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، لیکن یہ مولا علی باہر بیٹھے تعداد بھی بتلا رہے تھے۔ یہ کیسے؟ اب میری سرکار نے کہا علی سے ہی پوچھ لو۔ مولا علی شیر خدا نے مسکرا کے کہا وہ 1,000 کی ٹولی آتی جا رہی تھی، میں گنتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ساتھ اس کے فرشتے کا ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو سنا دیں گے، واپس اسی منزل پر میں آپ کو لاؤں گا تاکہ بات پوری کر سکوں۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک شہزادہ حسن آ گئے، حسن اب حسین، 2 شہزادے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر کے 5 منٹ کے بعد ابھی سنتے پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی لازم ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی نماز کی طرح واجب ہے۔ اس کا سننا بھی پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری خاموشی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نماز میں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کمال ہے اتنی یکسوئی، اتنی محبت، اور نماز کی طرح پوری تعظیم کے ساتھ خطبہ دیا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں وہ یکدم کھڑے کھڑے بیٹھ جاتے ہیں، یا میرے جیسا جو بیٹھ کر اٹھنا جس کے لیے مشکل ہو وہ کھڑا رہتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خطبے کا اگلا حصہ شروع کر دیتا ہے۔ اکثر زیادہ تر علماء کرام
مولوی صاحبان خطبہ دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. صرف سنی نہیں، جو بندی بھی، وہابی بھی، شیعہ بھی، سب تھک جاتے ہو. کبھی پوچھنا تو چاہیے نا آپ کہ حضرت صاحب آپ خطبہ دے رہے تھے اور 4 یا 3 منٹ کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اگلا حصہ شروع کر دیا خطبے کا اور باقی خطبہ پورا کیا. یہ 3 منٹ میں کھڑے ہو کر کھڑے تھک گئے اور بیٹھ گئے اور پھر سانس لیا اور پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ پورا کیا. تھک گئے تھے. وہ کہیں گے تھکا نہیں تھا، آمنہ کے لال کی سنت ہے. صرف مسواک کرنا رسول پاک کی سنت نہیں ہے، صرف سرما لگانا سنت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ کیسے؟ کہا میری سرکار خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں اور صحابہ کرام پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حضور کا خطبہ سن رہے تھے. یکدم وہ دروازہ کھلا، بی بی فاطمہ کے گھر کا پردہ ہٹا اور 2 شہزادے مسجد میں داخل ہوئے. بولو میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، 2 شہزادے، ننھے 2 شہزادے امام حسن حسین چھوٹی چھوٹی قبائیں پہنے مسجد میں داخل ہوئے. صحابہ کرام کی صفوں کے درمیان میں سے چلنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے ننھے پاؤں سے چلتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کسی شہزادے کا پاؤں اس کی قبا میں اٹکے اور وہ زمین پر کسی صحابی کی گود میں گر پڑے یا زمین پر گر پڑے یا وہ لڑکھڑا جائے. اس سے پہلے کہ میری سرکار کسی صحابی کو حکم دیتے اٹھو شہزادوں کو اٹھا کے لاؤ، نہیں، قسم بخدا آمینہ کے لال نے خطبہ چھوڑا اور صحابہ کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے، دونوں کو اٹھایا، اٹھا کے لائے، گود میں رکھا اور خطبے کا اگلا حصہ شروع کر دیا. اب سمجھ آئی؟ میری سرکار تو خطبے کو حضور نے تو اس لیے چھوڑا تھا کہ میرے شہزادوں کا پاؤں کہیں قبا میں آبا میں الجھ نہ جائے، اٹک نہ جائے، وہ لڑکھڑا کے گر نہ پڑے، اس لیے خطبہ توڑ کر آگے بڑھے. آج مولوی صاحب کو کیوں توڑنا پڑتا ہے؟ تمہیں اس لیے توڑنا پڑتا ہے، اس لیے خطبے کو چھوڑ کر پھر شروع کرنا پڑتا ہے تاکہ نماز کی طرح تمہیں حسین اور حسن ہمیشہ یاد آتے. جزاک اللہ، زندہ بولو. دوران خطبہ میرے آقا نے امام حسن و حسین کو اٹھا کر گود میں بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا اور ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر آگے میری سرکار نے خطبہ دیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں نماز بھی یاد رہے، تمہیں جمعہ بھی یاد رہے، تمہیں میرا خطبہ بھی یاد رہے، تمہیں میرے شہزادے بھی یاد رہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ گود میں اٹھا کے دکھایا، یہاں کندھوں پہ اٹھا کے دکھایا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ خطبے کو میری سرکار نے حسن و حسین، امام حسن و حسین کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا. نہیں، صرف خطبہ نہیں، سجدہ بھی آگے نہیں کیا جب تک حسین اترا نہیں. جب تک میرے آقا امام حسین علیہ السلام خود پشت انور سے اترے نہیں ہیں. اب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ میرا تیرا سجدہ نہیں ہے، رسول اللہ کا سجدہ. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور بات لمبی ہو جائے گی. ہماری تمہاری نماز اور ہے، رسول اللہ کی نماز اور ہے. میری آقا نے فرمایا تھا جب جبریل امین نے آ کے پوچھا اسلام کیا ہے، یہ حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی، بخاری شریف کی پہلی حدیثوں میں سے ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے اسے دیکھے. اگر تیرا یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ حالت نماز میں تو اپنے رب کو دیکھ سکے، پھر اس یقین سے پڑھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے.
یہ تجھے دیکھ رہا ہے والی حیثیت ہم جیسوں کی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا درجہ پہلے والا ہے۔ کہو نا، رسول اللہ کی نماز کا درجہ پہلے والا ہے۔ اب لطف لیجئے گا، سبحان ربی الاعلی زبان پر ذکر خدا ہے، آنکھوں میں جمال خدا ہے۔ میں سرکار کے سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سمجھ نہیں آ رہی؟ زبان پر ذکر خدا ہے، آنکھوں میں جمال خدا ہے، اور ذہن میں خیال حسین اترا ہے کہ نہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، زبان پر ذکر خدا ہے، آنکھوں میں جمال خدا ہے، اور ذہن میں خیال حسین ہے۔ اترا کہ نہیں؟ اترا کہ نہیں؟ اترا کہ نہیں؟ مولوی کہتا ہے حضور کا خیال ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، رسول کو حسین کا خیال ہے، ان کی تو نہیں ٹوٹی۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے خیالات آتے ہیں؟ بے شک آ جاتے۔ اچھا، صحابہ کرام قربان جائیں، میرا خیال ہے وہ باقی باتیں پھر کریں گے۔ یہ آخری جملہ کہہ کے میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں ابھی انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو 11 شریف کا بھی ساتھ پروگرام کریں گے۔ اب میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا ہیں اتنی بار تسبیح پڑھ لی ہے، حضور سر نہیں اٹھا رہے، ایک نے سر اٹھا کے دیکھا، اوہ حضور سجدے میں پشت انور پہ امام حسین بیٹھے ہیں، وہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی کی زبان پر ذکر خدا ہے، ذہن میں خیال مصطفیٰ ہے، اور آنکھوں میں حسین ہے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش جو میرے من میں ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر ہم نماز سے توجہ ہٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نماز سے توجہ ہٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو اتحیات پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب کھڑے ہونا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہم نے آگے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو فوراً فقہ کا حکم آتا ہے سجدہ سہو کر، تو دروشی پڑھنے سے سجدہ سہو لازم کر دیا۔ سوچ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اگر 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 رکعتوں پہ کھڑا ہونا ہے، فرض پڑھ رہے ہیں مثال کے طور، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن ہم نے دروشی شروع کر دیا۔ اب آخر میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو کیا درود شریف ایسی چیز ہے کہ جس پر سجدہ سہو کیا جائے؟ تو پھر کیوں فقہا نے لازم کیا؟ اور ہاں لازم کیا ہے، اگر ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو نے درود پڑھا ہے، اس لیے کہ تو نے بے توجہی سے پڑھا ہے۔ اس لیے سجدہ لازم نہیں ہوا کہ تو نے درود پڑھا ہے، اس لیے لازم کیا کہ تیری توجہ ہی نہیں تھی۔ تیری توجہ ہوتی تو تو پڑھتا ہی نہ، کھڑا ہو جاتا۔ تیرا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیری توجہ نماز میں نہیں تھی۔ اگر توجہ نماز سے نکلی سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ صحابہ کرام بھری مسجد تھی، اٹھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے حسین کو، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ حضور نے 72 بار تسبیح پڑھی، کسی صحابی نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ معلوم ہوا نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا یا حسین کو دیکھنا نماز سے باہر نہیں جانے دیتا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تو عجیب فتویٰ دیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہر کس کے در نماز نبی نے جمال دوست، ہر کس کے در نماز نبی نے جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا کنت۔
اگر تجھے نماز میں محبوب کا خیال نہیں آیا چھوڑ، قضا ہو گئی اور پڑھ۔ اگر صحابہ اکرام کی نماز حسین کے دیدار سے نہیں ٹوٹتی، ہماری حسین کے خیال سے کیسے ٹوٹ سکتی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔